اسی وقت اس پروگرام کی تاریخ لی گئی اور یہ بتایا گیا مجھے کہ جامع مسجد کی تعمیر و توسیع کے لیے یہ پروگرام ہونے والا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا مئی کے آخر کا یہ وقت، عید الاضحیٰ کے ٹھیک اگلے دن کا یہ موقع، یا نہ تو بارش کا کوئی موسم تھا، نہ عام طور سے اس وقت بارش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غیب کی جن 5 کنجیوں کا ذکر کیا ہے، جو 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ایگزیکٹ علم اگر کسی کو ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے وہ ينزل الغیث، بارش کب ہونی ہے، کہاں ہونی ہے، کتنی ہونی ہے، اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ۔ میں جب بنارس سے چلا صبح تقریباً 9 بجے کے قریب ٹرین سے، میں نے باہر کھڑکی کی طرف جھانکا تو ایسا لگ رہا تھا دن نہیں رات کا وقت ہے، ایسا اندھیرا چھایا ہوا تھا، بدلیاں چھائی ہوئی تھی، بارش ہو رہی تھی۔ تبھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ آج موسم بہت خراب ہونے والا ہے، اور تقریباً ہر طرف بارشیں ہوئی ہیں، اور پھر بھی آپ لوگوں نے پروگرام کو منعقد کیا، کیونکہ کافی بڑے پیمانے پر پروگرام کا اشتہار نکلا تھا، اعلان ہوا تھا، اور جامع مسجد کا معاملہ تھا، مسجد کے اندر پروگرام کو رکھا گیا۔ بارش کی وجہ سے جو لوگوں کی تعداد متوقع تھی، مجھے لگتا ہے اتنے لوگ نہیں آ پائے، لیکن جو بھی لوگ آئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ وہ یہاں سے اچھا پیغام لے کے جائیں گے، اور چونکہ یہ کسی کے ذاتی کام کے لیے پروگرام نہیں ہے، اللہ کے گھر کے لیے ہے، اور آپ نے اگر دل کھول کے خرچ کیا ہے تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ کل جب پروگرام کے منتظمین جب حساب کتاب کرے تو ان کو یہ دکھ نہ ہو، یہ افسوس نہ ہو کہ بارش ہو گئی اور ہم جس مسجد کی تعمیر کے لیے اور اس کے چندے کے لیے ہم نے اتنا بڑا پروگرام کیا تھا، ہماری کوشش ناکام ہو گئی، یہ نہ کہنا پڑے۔ میں آپ سب سے، اپنی ماں بہنوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے نوجوان بھائیوں سے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دل کھول کے خرچ کریں اور کوشش کریں کہ یہ مسجد جو کہ الحمدللہ بہت وسیع مسجد ہے، مجھے لوگوں نے بتایا کہ عورتوں کا بھی جو پنڈال ہے اس میں بھی کافی اچھی خاصی جگہ ہے، ایسی وسیع اور کشادہ مسجد کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس مسجد کو آپ انشاءاللہ اس کی تعمیر کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ابھی اپنے تہوار سے فارغ ہوئے ہیں، بلکہ سچ پوچھئے تو ابھی تہوار کے دن چل ہی رہے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ قربانی کے 4 دنوں کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کل ایام التشریق ذبح، تمام کے تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہیں۔ ایام تشریق سے مراد 11، 12، 13 ذی الحجہ ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کے علاوہ 3 دن اور بھی قربانی کے ہیں، ٹوٹل 4 دن ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ پاکڑ کے آس پاس میں 3 ہی دن لوگ عام طور سے قربانی کرتے ہیں۔ یہ اگر معلومات نہیں ہے تو بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمیں 4 دن قربانی ہے تو چاروں دن اگر ہمارے پاس جانور زیادہ ہو تو ہمیں چاروں دن قربانی کرنا چاہیے، تاکہ جو صحیح سنت سے جو چیز ثابت ہے اس پر عمل ہو۔ اگر آپ 2-4 جانور لائے ہیں، کچھ پہلے دن کر دیجئے، کچھ چوتھے دن کر دیجئے، تاکہ چاروں دن پر عمل ہو جائے، اور یہ سنت جس پر بہت سے لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، اس سنت پر بھی عمل ہو۔ میرے بھائیوں، قربانی کے اس تہوار پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو ہماری اس قربانی سے بڑی پرابلم ہے۔ ہر سال جب قربانی کا تہوار آتا ہے تو طرح طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں کو خون خرابہ نہیں کرنا چاہیے، بے زبان جانوروں کو نہیں مارنا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر مارنا ہے تو اپنے آپ کو مارو، بے زبان جانوروں کو کیوں مارتے ہو؟ کوئی کہتا ہے بکرے کی کیک بنا کے کیک کھا جاؤ، بکرا مت کاٹو۔ طرح طرح کی باتیں ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔
ہمیں دنیا کو یہ بات بتا دینی چاہیے کہ جب تک مسلمان زندہ ہے اس ملک میں، مسلمان کسی کے بہکاوے میں آنے والا نہیں ہے، اور جو قربانی کا شرعی طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، جو رسول نے ہمیں سکھایا ہے، وہ کیک کاٹنے کا طریقہ نہیں ہے، وہ ورچوئل قربانی منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ قربانی ہر امت میں رہی ہے، دنیا کی اور امتوں نے اس کو بدل دیا ہو الگ بات ہے، لیکن قربانی ہر امت میں رہی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر کمیونٹی کے اندر، ہر سماج کے اندر ہم نے قربانی کا حکم دیا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال جانور ان کو دیے ہیں ان جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لیں۔ ان کو کوئی جیو پریم نہیں ہے، کوئی جانوروں سے محبت نہیں ہے جو قربانی کا ویرودھ کر رہے ہیں۔ ان کو جیو پریم ہوتا تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں تو مسلمان صرف 14% ہے، لیکن ڈاٹا یہ بتاتا ہے، سرکاری آنکڑا یہ بتاتا ہے کہ دیش کی 70% آبادی نان ویج کھاتی ہے۔ تب آپ کا جیو پریم کہاں چلا جاتا ہے؟ تب آپ کا جانوروں سے پیار کہاں چلا جاتا ہے؟ پوری دنیا کی اگر بات کریں، پوری دنیا کی 80% لوگ گوشت کھاتے ہیں، نان ویج کھاتے ہیں، صرف مسلمان کی بات تھوڑی ہے۔ آپ کا جیو پریم اور آپ کی جانور سے محبت بقرعید پر ہی آپ کو یاد آتی ہے۔ اسی ملک میں غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں اور لائن لگا کے لوگ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، خرید کر کے کھاتے ہیں، تب تو آپ کو جیو پریم نہیں یاد آتا، تب تو آپ نہیں کہتے صاحب یہ بے زبان جانوروں کی ہتیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ اس طریقے کی دھوکہ دھڑی ہونے لگے اور ڈبل اسٹینڈرڈ اپنایا جانے لگے، اس دور میں مسلمانوں کو اور کھل کر کے قربانی کرنی چاہیے اور دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمارا اللہ وہ نہیں ہے، ہم جس رب کو مانتے ہیں وہ رب ایسا نہیں کہ صاحب ہم نان ویج کھائیں گے تو ناراض ہو جائے۔ دنیا کے اور بہت سارے کانسیپٹ میں، دنیا کے اور سارے مذاہب میں اور دھرموں میں کیا ہے صاحب، اب کپڑا پہنیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اب شادی کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اب نان ویج کھائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ نہیں، ہمارے نبی نے ہمیں جو شریعت دی، جو تعلیم دی، ہمیں کپڑا بھی پہننا ہے، ہمیں شادی بھی کرنا ہے، اور ہم اللہ کا نام لے کر کے حلال جانوروں کو ذبح بھی کرنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، قربانی کے جانور پر جب تک اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حلال نہیں ہوتا ہے۔ آپ موٹا سے موٹا جانور لے آئیں، اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا جائے، حرام ہے، اس کا گوشت مردار ہے، نہیں کھا سکتے آپ۔ اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر اللہ کا نام لیں گے تو بھی حرام ہے، اور اللہ کا نام نہیں لیں گے تو بھی وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ بہت موٹی بات ہے قربانی کے تہوار پر جو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور ہم یہ بھی یاد رکھیں، قربانی صرف گوشت کھانے کا نام نہیں ہے میرے ساتھ۔ قربانی کا اصل مقصد صرف جانور لا کر کے ذبح کرنا نہیں ہے، قربانی اللہ کی توحید کا اعلان ہے میرے ساتھ۔ جب اللہ کا نام لے کے جانور کے گلے پر ہم چھری چلاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے قربانی کے ٹائم جو دعا پڑھی ہے، ذرا اس دعا کے الفاظ کے اوپر غور کرو، وہ دعا توحید کا اعلان کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کون سی دعا پڑھتے تھے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ قربانی کرنے والا جانور کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہے اور یہ دعا پڑھ رہا ہے، انی وجہت وجہی للذی، میں اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر رہا ہوں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، حنیفا، میں ساری کائنات سے کٹ کر کے، ساری دنیا کو چھوڑ کر کے اس اللہ کی توحید کو اپنا رہا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آج کتنے مسلمان ہیں توحید کا مطلب نہیں جانتے؟ بچہ بیمار ہو جائے کسی درگاہ پہ لے کے چلے جاتے ہیں، بچی بیمار ہو جائے، اس کو کوئی مینٹل پرابلم آ گئی، کسی پیر کے پاس لے کے جاتے ہیں، کسی درگاہ پہ لے کے جاتے ہیں۔
کتنے مسلمان ہیں قبروں کو دھویا جاتا ہے، اس کے دھونے کے بعد جو گندا پانی نکلتا ہے جس کو نالی میں بہا دینا چاہیے، وہ پانی اپنے ڈرم میں بھر کے گھر میں لاتے ہیں، اس کو برکت کا پانی سمجھتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں گلے میں تعویذ باندھتے، ہاتھ میں تعویذ باندھتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہتے ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری کو غریب نواز کہتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو ہر وقت اللہ کے رسول کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسا مسلمان جو قبروں پہ سجدہ کرتا ہو، ایسا مسلمان جو گنڈی اور تعویذ پہنتا ہو، ایسا مسلمان جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اللہ کا حق دیتا ہو، وہ لاکھ قربانی کر لے، وہ لاکھ حج کر لے، وہ لاکھ عمرہ کر لے، اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کیا کام نہیں دیں گی، اس کی نیکیوں کا ثواب اس کو اللہ تعالیٰ کیا نہیں ملے گا۔ آج جمعہ کا دن تھا، آپ نے سورہ کہف پڑھی ہو، سورہ کہف میں یہ آیت بھی آپ نے ضرور پڑھی ہو، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ فرما دیجئے کیا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، وہ تو نیکی سمجھ کر کرتے رہے مگر ان کی نیکیاں اللہ کے یہاں برباد ہو جائیں گی۔ توحید نہیں معلوم ہے مسلمان، شرک نہیں معلوم ہے مسلمان، اور حج پہ حج کر رہا ہے۔ ابھی آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا وسیم اکرم کا، پاکستانی کرکٹر وسیم اکرم، وہ حج کرنے گئے ہیں صاحب، وہ شیطان کو کنکری مار رہے ہیں، بالنگ کے اسٹائل میں کنکری مار رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے صاحب؟ آپ کرکٹ کھیلنے گئے ہو؟ کچھ لوگوں نے کہا صاحب اس پر کوئی تنقید مت کیجئے، ہیں تو وہ بیچارے سچے دل کے آدمی ہیں، تب تو حج کرنے گئے۔ حج کرنے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے منمانی کریں۔ ارے کوئی چپل اتار کے مار رہا ہے وہاں جمرات پہ، اللہ کے نبی نے چنے کے برابر کنکری ماری تھی بس، اور جب آپ نے کنکری منگوائی تھی اور عبداللہ بن عباس نے لا کے رکھی تھی 7 کنکری چنے کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکری، تو اللہ کے نبی اس موقع پر کہا تھا خبردار اس سے بڑی بڑی کنکری مت لانا۔ اے عبداللہ بن عباس تم نے بہت صحیح کنکری تم لائے ہو، ایاکم والغلو، اے عبداللہ بن عباس تم بھی سن لو، اے میرے صحابہ تم بھی سن لو، دین کے اندر غلو سے بچنا۔ غلو کا مطلب کیا ہے؟ غلو کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس سے زیادہ اس کو دینا، جس کی جو جگہ ہے اس سے زیادہ اس کو جگہ دینا۔ آپ نے فرمایا اسلام کے اندر غلو سے بچنا، تم سے پہلے کی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئی وہ غلو کیا کرتی تھی۔ وسیم اکرم صاحب ہمیں آپ کے ایمان پر شک نہیں ہے، ہمیں آپ کی دینداری پر شک نہیں ہے، مگر آپ اپنے بالنگ کے اسٹائل میں وہاں جو جمرات کو کنکری مار رہے ہیں، معاف کیجئے یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، یہ طریقہ نبی کا نہیں ہے، یہ غلو ہے جو آپ اسلام کے اندر پیدا کر رہے ہیں، یہ جہالت ہے، یہ اسلام کے اصولوں سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ میرے پیارے مسلمان سب جانتا ہے، سب سیکھتا ہے، دنیا کا ہر علم سیکھتا ہے، نہیں سیکھتا ہے تو قرآن و حدیث نہیں سیکھتا ہے۔ بڑی موٹی موٹی باتیں آج لوگوں کو نہیں معلوم۔ قربانی کرنے کی دعا لوگ بار بار پوچھتے ہیں، میں نے کہا بھیا دعا یاد نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے قربانی کر لو، دل میں نیت کر لو اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے میرے پریوار کی طرف سے قبول فرما لے۔ اگر دل میں نیت کر لو تب بھی ہو جائے گا، اگر پڑھ سکتے ہو تو اتنا پڑھ لو اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما لے، میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لے۔ اتنا پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دو، ہو گئی قربانی، کوئی مشکل طریقہ نہیں۔ حج کرنے گئے ہیں لوگ، وہاں سے بھی فون کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب طواف کے دوران پہلے چکر کی کون سی دعا ہے، دوسرے چکر کی کون سی دعا ہے؟ ارے اللہ کے بندو اسلام بہت ہی سمپل دین ہے، طواف کر رہے ہو، خانہ کعبہ کے چکر لگا رہے ہو، ہر چکر میں الگ دعا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
جتنی دعائیں آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لینا. اگر دعائیں یاد نہیں ہیں اپنی زبان میں، تم بنگلہ جانتے ہو بنگلہ پڑھ لینا، تم جھارکھنڈ کی بھاشا جانتے ہو جھارکھنڈ کی بھاشا میں پڑھ لینا، تم ہندی اردو جانتے ہو ہندی اردو میں مانگ لینا. اپنی جس زبان میں تم چاہو اللہ سے دعا مانگ لینا. اللہ دل کی آواز کو سمجھتا ہے، اللہ دل کی زبان کو جانتا ہے. ہاں طواف کے دوران صرف حجر اسود اور رکن یمانی کے دوران ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے. باقی 7 چکروں میں الگ سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے. ہم نے دین کو مشکل بنا دیا میرے پیارے ساتھی. دین بہت آسان تھا. ہم نے اپنی جہالت کی وجہ سے ہم دین کو سیکھنا نہیں چاہتے. ہم اپنے علماء سے جڑنا نہیں چاہتے، علماء سے پوچھنا نہیں چاہتے، اپنی معلومات میں اضافہ کرنا نہیں چاہتے. ہمیں ریڈی میڈ چیزیں چاہیے. ہمارے گاؤں میں پروگرام ہوتا ہے، ہمارے گھر کے پڑوس میں پروگرام ہے. کتنے لوگ ہیں مجلاڈی کے جو گھر میں آرام سے لیٹے ہیں، ان کو معلوم ہے کوئی سدھارتھ نگر سے چل کے آیا ہے، کوئی بنارس سے چل کے آیا ہے، کوئی جو ہے پیپل دوریا سے چل کے آیا ہے. علماء کا پورا ایک جماعت آئی ہے. مگر کتنے بدنصیب ہیں ہم اور آپ کہ ہم صاحب عبد الغفار صاحب موبائل پر آئیں گے، ہم لائیو دیکھ لیں گے، ہم یوٹیوب پر دیکھ لیں گے، ہم تقریر سننے نہیں آئیں گے. یہ جو ہمارے اندر کاہلی آئی ہے، یہ جو کام چوری آئی ہے، کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ یہ یوٹیوب بند کر دیا جائے، یہ لائیو پروگرام بند کر دیے جائیں. اس نے ہمیں اور آپ کو کام چور بنا دیا. اس نے ہمیں اور آپ کو اس طریقے کی دینی مجلسوں سے دور کر دیا. ارے چلو بھائی ٹھیک ہے، جو آدمی دور رہتا ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، جو پڑوس میں رہتا ہے اور اس کے گاؤں میں پروگرام ہو رہا ہے وہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے موبائل اور سوشل میڈیا کا بھی بڑا مس یوز کیا ہے اور اس کو دین سیکھنے کے بجائے ہم نے اپنے آپ کو کام چور بنانے کا ایک ذریعہ بنا دیا. اسی لیے قربانی کی دعا میں ہم ایک جملہ اور بھی پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے. غور کرنا، نماز کا نام پہلے لیا، قربانی کا نام بعد میں لیا. ہم آج یہاں پہ لوگوں سے پوچھیں کتنے لوگوں نے قربانی کی؟ 100 میں شاید 90 لوگوں کا ہاتھ اٹھ جائے مولوی صاحب ہم نے قربانی کی. ہمارے پاس جو طاقت تھی، جو حیثیت تھی، ہم نے قربانی کی. او قربانی کرنے والوں، اسلام میں قربانی فرض تو نہیں ہے، اسلام میں قربانی واجب تو نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے. بہت زیادہ تاکید ہے قربانی کی. اللہ کے نبی ہر سال کرتے تھے قربانی، لیکن قربانی کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ قربانی فرض ہے، واجب. قربانی اہل حدیث علماء تو عام طور سے یہی فتویٰ دیتے ہیں نا، بھئی سنت مؤکدہ ہے، حدیث سے جو بات ثابت ہے سنت ہے قربانی. لیکن نماز تو فرض ہے آپ کے اوپر. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ نماز اپنے ٹائم کے اوپر مردوں کے اوپر بھی فرض ہے، عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے. آپ بیمار ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھنا ہے. آپ سفر کی حالت میں تب بھی پڑھنا ہے. آپ پانی نہیں مل رہا ہے تیمم کر کے پڑھنا ہے. یہ نماز آپ کے لیے معاف نہیں ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں قربانی تو یاد ہے لیکن نماز یاد نہیں ہے. ارے تو نے قربانی کی جب دعا پڑھی تھی تبھی تو نے کہا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے. یہ اقرار آپ نے کیا تھا قربانی کے ٹائم. میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے. آپ کا جینا اللہ کے لیے ہے، آپ کا مرنا اللہ کے لیے نہیں ہے. میرے ساتھی بڑی صاف بات ہے. ہم مسلمان قربانی کر رہے ہیں، لاکھوں کے بکرے کاٹے گئے، کروڑوں کے بکرے کاٹے گئے، مگر ہم اللہ کے لیے نہیں جی رہے، اللہ کے لیے نہیں مر رہے. میرے ساتھی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میرے پیارے ساتھیوں، ہم اس دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم کھیل تماشا کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.
ہم اس دنیا میں پیدا کیے گئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اگر آپ کی زندگی میں اللہ کی عبادت کا ٹائم نہیں ہے، اگر آپ 24 گھنٹے میں ایک بار بھی اللہ کے آگے جھکنا نہیں چاہتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرنا چاہتے، اگر فجر کی اذان کی آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اور آپ اپنا بستر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، آپ اپنی نیند کو قربان کرنے کو تیار نہیں ہے، تو جانوروں کی قربانی کا ڈرامہ نہ کیجیے. جانور کی قربانی کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے میرے ساتھیوں. اصل قربانی یہ ہے جب قربانی کی دعا میں جس بات کا اقرار کرتے ہیں میری زندگی اللہ کے لیے، میرا مرنا. کبھی غور کرو میرے ساتھیوں، قربانی کا سارا میٹیریل تو ہم خود کھا جاتے ہیں. قربانی کی کلیجی ہم کھا رہے ہیں، اس کا پایا ہم کھا رہے ہیں، اس کا گوشت ہم کھا رہے ہیں، اس کا چمڑا کہیں اور جا رہا ہے، اس کا خون نالی میں جا رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ قربانی ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، نہ تمہاری قربانی کا گوشت اللہ کیا جا رہا ہے، نہ کلیجی اللہ کیا جا رہی ہے، نہ پایا اللہ کیا جا رہا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. میرے بندو، تمہاری قربانی کا گوشت اللہ کیا نہیں جاتا ہے، تمہاری قربانی کا خون اللہ تعالیٰ کیا نہیں جاتا ہے. اگر جاتا ہے تو تمہارے دل کا تقویٰ جاتا ہے، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، تمہارے دل میں اللہ کا پیار کتنا ہے، تمہارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کیا جاتی ہے. ہمارا حال تو بہت برا ہے میرے ساتھ. ہم تو موقع آئے، میں دیکھ رہا ہوں آج کل ٹی وی کے اوپر سوشل میڈیا ایسے نام نہاد مسلمانوں جو ٹی وی چینل پر چند ہزار روپے میں بک جاتے اور آ کے کہتے ہیں کہ ہاں اسلام میں قربانی اچھی چیز نہیں ہے، ہمیں کچھ اور کر لینا چاہیے، غریبوں کی مدد کر دینی چاہیے، ہمیں جانور کو نہیں مارنا چاہیے. ٹوپی لگا کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے کوئی اگر ٹی وی چینل پر آ کر اس طریقے کی بات کرتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ ایک تھپڑ لگا دیا جائے. تجھے کس نے کہا تھا وہاں جا کے تو اسلام کرنا؟ اسلام کو غیروں نے نہیں، اپنی صفوں میں موجود غداروں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. یاد رکھو، صرف جانور کی قربانی کرنے کا نام قربانی نہیں ہے. قربانی اپنی ناجائز اچھاؤں کو مارنے کا نام ہے. قربانی اپنی ناجائز خواہشات کو مارنے کا نام ہے. قربانی اگر ضرورت پڑے اللہ کی راہ میں اپنی سب سے محبوب چیز کو قربان کر دینے کا نام ہے. آج اللہ کے گھر کی بات آتی ہے، مسجد کی تعمیر کی بات آتی ہے، ہماری جیب سے جو 1 لاکھ دے سکتا ہے وہ 1000 دے رہا ہے، جو 1000 دے سکتا ہے وہ 100 روپے دے رہا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ چوتھے پارے کی پہلی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. میرے بندو، تم جنت کو نہیں پا سکتے، تم نیکی کو نہیں پا سکتے، تم جنت میں تب تک نہیں جا سکتے جب تک اپنی سب سے پیاری چیز، اپنی سب سے محبوب چیز، اپنی سب سے پسندیدہ چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے پاس آئے. ان کا ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ تھا جس کا نام بیروہا تھا. وہ مسجد نبوی کے ٹھیک سامنے تھا، بہت بڑا باغ تھا، بیچ میں نہر جا رہی تھی، دونوں طرف کھجوروں کے پیڑ تھے. اللہ کے پیارے نبی اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے، کھجور کھاتے تھے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے تھے. بڑا بہترین باغ تھا، بڑا قیمتی باغ تھا. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے پاس آئے. اے اللہ کے نبی، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو نہیں پا سکتے، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. اے اللہ کے نبی، میرا سب سے محبوب مال میرا وہ کھجوروں کا باغ ہے، بیروہا ہے. اے اللہ کے نبی، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں وہ سارا کا سارا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں. اللہ کے نبی بھی حیران ہو گئے اور آپ نے فرمایا
بس بس ذاک مال رابع، ذاک مال رابع. اے ابو طلحہ وہ تو بڑا قیمتی باغ ہے، وہ تو بڑا مہنگا بڑا بڑا قیمتی باغ ہے. فرمایا ہاں اللہ کے نبی بہت قیمتی باغ ہے، بہت مہنگا باغ ہے، مگر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز خرچ